السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دعوت ہوتا تھا اور ہر عمل میں امت کے لیے ہدایات ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے میں انہی 3 آیتوں کو پڑھا ہے۔ ہم چونکہ ہندوستان کے لوگ ہیں، عربی زبان جانتے نہیں ہیں، تو یہاں رہنے والوں کے بیچ میں رہتے رہتے یہ تصور بن گیا ہے کہ جیسے دوسری قوموں کے یہاں کچھ منتر پڑھے جاتے ہیں اور اگنی کے پھیرے لیے جاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے یہاں بھی کچھ منتر پڑھا جاتا ہے۔ قاضی صاحب، مولوی صاحب کچھ منتر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایجاب و قبول کرا دیتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اس بات کی فکر اور غور نہیں ہوتا کہ نکاح کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب کیا وہ کیوں کیا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کیا ہدایات دے رہے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اگر قرآن کی آیات کا انتخاب صرف برکت کے لیے کیا گیا تھا تو سورہ یاسین سب سے برکت والی سورت ہے، آیت الکرسی سب سے برکت والی آیت ہے، سورہ فاتحہ سب سے برکت والی سورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر برکت کے لیے پڑھا تھا تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے تھا، اور اگر صرف قرآن پڑھنا مقصود تھا تو ایک طرف سے کوئی 3 آیتیں پڑھ دیتے۔ کیوں الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ صورتوں سے الگ الگ آیات کا انتخاب کیا؟ پتہ یہ چلا کہ جس زندگی کو اب یہ دلہا اور دلہن شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں ان آیتوں کے اندر، اور اس نکاح کی محفل میں جو لوگ موجود ہیں ان سب کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں ان آیتوں کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد دنیا میں دعوت تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے دعوت نکلتی۔ تو چنانچہ نکاح کے موقع پر جن آیات کا آپ نے انتخاب کیا اس میں پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے، تقوی کے معنی آتے ہیں سنبھلنے کے، تقوی کے معنی آتے ہیں خیال رکھنے کے۔ تو حکم دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ کھیتوں کے بیچ کی پگڈنڈی دیکھی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہ ایسی پگڈنڈی جس کے دائیں طرف بھی کانٹے ہوں اور بائیں طرف بھی کانٹے ہوں، اور اس کے بیچ میں سے تم کو نکل کر جانا ہو تو کیسے چلو گے؟ فرمایا کہ دائیں سے بھی دامن سمیٹوں گا، بائیں سے بھی دامن سمیٹوں گا، اور کبھی دائیں جھکوں گا کبھی بائیں جھکوں گا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا بس اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر ہم کو یہ بتایا کہ زندگی کی جس پگڈنڈی پہ تم اب قدم رکھنے جا رہے ہو اس پگڈنڈی پر دائیں بھی کانٹے ہیں بائیں بھی کانٹے ہیں، ہر طرف سے تم کو الجھا لینے والے اور تم کو گھیر لینے والے حالات اور مسائل آئیں گے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ کبھی دائیں جھک جانا
کبھی بائیں جھک جانا اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس پگڈنڈی سے گزر جانا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ کتنا تقوی کتنا اختیار کریں؟ فرمایا حق تقاتہ، جتنا اس کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا، سنبھلنے کا، خیال کرنے کا جتنا حق ہے اتنا حق ادا کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ دین کا، اسلام کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مواقع آتے ہیں، شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کے مواقع آتے ہیں، تو پھر خاندانوں میں، گھرانوں میں بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ بعض رسمیں اسلام سے باہر ہوتی ہیں اور ہم رسم کے نام پر اور خاندان میں ہوتا چلا آیا ہے اس نام پر ان رسموں کو انجام دینے لگتے ہیں۔ فرمایا خوشی مناؤ لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خوشی مناتے 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 آگے چلے جاؤ کہ اسلام کا دامن ہی ہاتھ سے پھسل جائے اور تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہو اور اللہ کے یہاں تمہارا نام اس رجسٹر سے کٹ چکا ہو۔ اس لیے فرمایا اور اس کا خیال تم کو موت تک رکھنا ہے، ہر موقع پر، کیونکہ شادی کے بعد اب نئے نئے مواقع آئیں گے، نئی نئی جگہیں آئیں گی، نئے نئے حالات آئیں گے۔ ان سارے موقعوں پر خیال اس کا رکھنا، اجازت وہاں تک کی دینا اور اجازت اپنی زندگی میں وہاں تک کی اختیار کرنا جہاں تک اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اس کا خیال رکھنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان بن کر جینا، مسلمان بن کر مرنا۔ دوسری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے موقع پر جو پڑھی، اس میں خطاب صرف ہم کو اور آپ کو نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت کو کیا۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی اور قیامت تک کے لیے نبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات طے تھی کہ عرب تو اسلام لا چکا تھا، مکہ اور مدینہ میں مسلمان تھے، انہیں نکاح کے موقع پر مسلمانی شریک ہوتے تھے۔ اگر آپ صرف عربوں کے نبی ہوتے تو یہ آیت تلاوت نہ کرتے۔ آپ چونکہ ساری دنیا کے نبی ہیں اور ساری دنیا میں الگ الگ قومیں آباد ہیں، ان میں تعلقات ہیں، ان میں دوستیاں ہیں، خوشی اور غم کے موقع پر ان کی آپس میں شرکت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ نکاح کا جو موقع ہوگا اس موقع پر بعض مرتبہ غیر ایمان والے بھی شامل ہوں گے، تو اب اس موقع پر ان کے لیے کوئی ہدایت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو اور ہم کو سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس رب کا خیال کرو جس نے مجھ کو، تم کو، ساری انسانیت کو ایک انسان سے پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، وخلق منها زوجها، اور پھر اسی میں سے اس کا جوڑا نکال دیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کا اور عورتوں کا ایک جال بچھا دیا اور ساری دنیا میں انسانیت پھیل گئی۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا خیال رکھنا، اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے نام پر یہ رشتہ تم قائم کرنے جا رہے ہو۔ یہ رشتہ مال کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا، یہ رشتہ عہدے کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا، یہ رشتہ اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے۔ اس رب کا خیال رکھنا جس کے نام پر تم یہ رشتہ قائم کر رہے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ تم جو کچھ بھی کرو، بند کمرے میں کرو، تنہائی میں کرو، بازاروں میں کرو، ہوٹلوں میں کرو، جہاں بھی تم جو کچھ کر رہے ہو، علیکم رقیبا، وہ تمہارا نگراں ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ایک ایک عمل پر نگراں ہے۔ اس کا خیال رکھ کر زندگی گزارنا۔ کہیں مرد ہونے کے زعم میں مت آ جانا کہ جی ہم مرد ہیں اور ہمیں بالادستی حاصل ہے اور ہم غصہ بھی کر سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی، ہرگز نہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہاری ایک ایک نقل و حرکت پر اس اللہ کی نگاہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا کہ تم اور تمہاری بیوی، نکاح میں آنے والی لڑکی، دونوں ایک جان سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تصور نہ آ جائے کہ ہم لڑکے والے
وہ لڑکی والے ہمارا اپر ہینڈ ان کا لوور ہینڈ، یہ خیال نہ آ جائے۔ تم دونوں ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں اس بنیاد پر کوئی افضلیت اور بڑائی حاصل نہیں ہے کہ تم لڑکے والے ہو، اور اس آدمی کو اس وجہ سے کوئی نمبر 2 کا درجہ حاصل نہیں ہے کہ وہ لڑکی والا ہے۔ دوسری جگہ بتا دیا کہ بڑائی صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اللہ کا خیال رکھنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا وہ اللہ کا مقرب ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے۔ اس بنیاد پر یہ مت سوچنا کہ ہم بڑے اور وہ چھوٹا اور وہ چھوٹا اور ہم بڑے، ہرگز یہ خیال دل میں مت لانا، تم سب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو۔ ایک بات تو یہ سمجھا دی، دوسری بات یہ بتائی کہ تم ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچایا اور جنت کی نعمتیں دی، سب کچھ مل گیا، باغات ملے، نہریں ملی، محلات ملے، زیورات ملے، کھانے پینے کا سامان ملا، سب مل گیا، پھر بھی کہنے لگے یا اللہ تیری جنت میں دل نہیں لگتا، کچھ دل لگی کا سامان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دل لگی کا سامان کیا کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو بنایا، سجایا، سنوارا اور سرہانے بٹھا دیا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اماں حوا کو اللہ نے سر سے نہیں بنایا، جو اللہ پسلی سے بنا سکتا تھا وہ اللہ سر سے بھی بنا سکتا تھا، سر سے نہیں بنایا۔ جو اللہ پسلی سے بنا سکتا تھا وہ اللہ پیروں سے بھی بنا سکتا تھا، پیروں سے نہیں بنایا۔ کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ کہیں اگر پیروں سے بنا دیا جاتا تو تم یہ سمجھتے کہ عورت تو صرف پیروں میں ڈالے رکھنے کے لائق چیز ہے، کہیں اگر سر سے بنا دیا جاتا تو تم یہ سمجھتے کہ یہ تو سر پہ بٹھانے کے لائق چیز ہے۔ اللہ نے بائیں پسلی سے اس لیے بنایا کہ بائیں پسلی کے نیچے دل ہے، اور یہ عورت ہر حال میں دل سے قریب رکھے جانے کے لائق چیز ہے، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے خالہ ہو، چاہے پھوپھی ہو، چاہے بیوی ہو، ہر رشتے میں اس کا مقام دل کے قریب ہے۔ اس کو دل سے قریب رکھنا، اس لیے میں نے تمہارے لیے اس کو دل کے قریب سے بنایا ہے، اس لیے میں نے اس کو تمہارے لیے تمہارے دل کے قریب سے بنایا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر اور ہر موڑ پر عورت کو اپنے دل سے قریب رکھنا۔ پھر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، تیسری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کا خیال رکھو، سنبھل کر چلو، قولوا قولا سدیدا۔ دیکھو، اب تک تم لڑکے تھے، وہ لڑکی تھی، تمہاری زبان پھسلی تو سب نے یہ کہہ کر نظر انداز کیا بچہ ہے، سب نے یہ کہہ کر نظر انداز کیا بچی ہے، لیکن اب اس رشتے کے بعد تم ایک ذمہ دار مرد بننے جا رہے ہو، وہ ایک ذمہ دار عورت بننے جا رہی ہیں، اس لیے اب تمہارے زبان کے بول کا وزن ہے، تمہارے زبان کے بول کا وزن ہے، قولوا قولا سدیدا، اس لیے سچی پکی بات کرنا، سنی سنائی بات پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مت کر دینا، ورنہ بنے بنائے گھر ٹوٹ جائیں گے، اچھے خاصے رشتوں میں کڑواہٹ آ جائے گی۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ اب تم ذمہ دار ہو گئے ہو، تم ایک ذمہ دار مرد بن گئے ہو، اور وہ ایک ذمہ دار عورت بن گئی ہے، اس لیے اپنی زبان سے بول، قولوا قولا سدیدا، پکے سچے بول نکالا۔ اور ماضی میں ظاہر بات ہے کہ تم بھی جوان، وہ بھی جوان، تم بھی آزاد، وہ بھی آزاد، تو نفس بھی تمہارے ساتھ، اس کے بھی ساتھ، شیطان بھی تمہارے ساتھ، اس کے بھی ساتھ، غفلت بھی تمہارے ساتھ، اس کے بھی ساتھ، ماحول بھی تمہارے ساتھ، اس کے بھی ساتھ، دونوں کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اتنی ساری چیزیں انسان کو بگاڑنے کے لیے لگی ہوئی ہوں تو کبھی آنکھ خطا کرے گی، کبھی ہاتھ خطا کرے گا، کبھی زبان خطا کرے گی، کبھی کان خطا کریں گے۔ یہ سب جو کچھ بھی خطائیں ہوئیں ماضی میں، جو کچھ بھی خطائیں ہوئیں، آج اس نکاح کی محفل میں یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، آج یہ طے کر لو کہ اب یہ آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، اب یہ کان غلط نہیں سنیں گے، اب یہ زبان غلط نہیں بولے گی،
اب یہ ہاتھ غلط حرکت نہیں کریں گے، آج تم یہ کر لو، اگر تم آج یہ کر لو گے یغفر لکم ذنوبکم، ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اللہ اس سب کو معاف کر دے گا، وہ سب ختم کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم۔ اچھا آگے زندگی کیسے گزارو گے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، آگے کی زندگی میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑی کامیابی نصیب فرما دیں گے۔ گویا ہدایت دے دی گئی میاں اور بیوی کو کہ اپنے ہر مرحلے پر یہ خیال کرنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول کا طریقہ کیا ہے، بس اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانا، تو یہ زندگی کامیابیوں کے ساتھ ایسی ویسی نہیں، عظیمہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ یہ زندگی گزر جائے گی۔ یہ میں نے مختصر سا ترجمہ عرض کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات اس موقع پر پڑھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کا جو واقعہ بیان کیا، اس میں جب آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو بنا دیا گیا اور آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور حوا کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور جلدی سے حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حکم آیا آدم ٹھہرو، پہلے مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ مہر میں نقد اصل ہے، ادھار نہیں، مہر میں نقد اصل ہے، ادھار نہیں، ادھار تو مجبوری ہے، جیسے پانی نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے، اسی طرح مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور حرام سے بچنا چاہتے ہو تو ادھار پر نکاح کی اجازت ہے، ورنہ پہلی فرصت میں نقد مہر ادا کرنا اللہ نے آدم علیہ السلام سے نقد مہر ادا کروایا ہے۔ دوسری بات، مہر سونے اور چاندی کی شکل میں ہونا چاہیے، پیسوں کی شکل میں نہیں۔ نکاح ہو جائے گا، نکاح ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نکاح سونے اور چاندی کی شکل میں مہر رکھ کر ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح 131 تولہ چاندی پر کیا تھا، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کی بہت پاسداری کرنے والے تھے، اور یہ عورت کا حق ہے کہ اس کا مہر سونے اور چاندی کی شکل میں ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ایک نکاح 20,000 روپیہ مہر پر ہوا اور اس لڑکی نے اس 20,000 روپے کو اٹھا کر رکھ دیا کہ جب ضرورت ہوگی تو استعمال کروں گی۔ 10 سال کے بعد اس کو ضرورت پڑی تو 10 سال کے بعد اس 20,000 روپے کی قیمت کیا رہ گئی؟ اور اگر 1 تولہ سونے پر آج کی تاریخ میں نکاح ہوا اور اس نے وہ 1 تولہ سونا اٹھا کر رکھ دیا کہ جب ضرورت ہوگی تب استعمال کروں گی، اور 10 سال کے بعد اس کو ضرورت پڑی تو وہ 1 تولے کی قیمت کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عورت کا حق ہے سونے اور چاندی کی شکل میں ہونا چاہیے۔ مہر کسی لڑکی کی قیمت نہیں ہے، مہر کسی لڑکی کی قیمت نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان کسی کے دل کے ٹکڑے کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ مہر نشانی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ آج تک اس لڑکی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار اس کا باپ تھا، آج سے یہ میرے نکاح میں آئی ہے، اب اس کے سارے اخراجات کا ذمہ دار میں ہوں اور فوری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں یہ دے رہا ہوں، آگے کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں۔ تو مہر اس بات کی علامت ہے کہ لڑکی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار اب میں بن رہا ہوں۔ یہ میاں اور بیوی کا رشتہ کیسے چلے اور کیسے چلنا چاہیے؟ ہم لوگ فیروز آباد کا رہنے والے ہیں، فیروز آباد میں کانچ کا سامان بنتا ہے اور کانچ کا سامان ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، تو کانچ کے سامان کو جب کارٹون میں پیک کیا جاتا ہے تو اس کارٹون پر ایک جملہ لکھا جاتا ہے، ہینڈل ود کیئر، ہینڈل ود کیئر، سنبھال کر اس کو چلائیے گا، سنبھال کر اس کو رکھیے گا۔ میاں اور بیوی کے اس پوری زندگی کے رشتے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، ہینڈل ود کیئر، سنبھال کر اس رشتے کو چلانا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کر چلانا سکھایا کہ اس رشتے کو کیسے سنبھال کر چلایا جائے۔ 11 رکھیں، ہم سے اور آپ سے تو ایک نہیں سنبھلتی،
رسول اللہ نے 11 رکھی اور 11 کو رکھ کر ایسا سنبھالا کہ سب کی سیرت اٹھا کر پڑھ لو، کسی کی سیرت میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے مارا، رسول اللہ نے دھکے دیے، رسول اللہ نے گھر سے نکال دیا، رسول اللہ نے تانے دیے، رسول اللہ نے برا بھلا کہا، کسی ایک کی زندگی میں نہیں ملتا، بلکہ ہر ایک یہ کہتی تھی کہ رسول اللہ جیسا محبت کرنے والا شوہر نہ پہلے کسی کو ملا نہ آئندہ کسی کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا سنبھال کر چلانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، چھوٹا سا کمرہ، تو حضرت عائشہ سوتی تھی اور اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے۔ عائشہ پیر پھیلا کر سو رہی اور اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا ہے، آپ نے پیر دبایا، عائشہ نے پیر سمیٹے، آپ نے سجدہ کیا اور پھر کھڑے ہو گئے تو پھر پیر پھیلا لیے، نماز پڑھ لی، اور پھر اللہ کے رسول کو اب عائشہ کو بھی تہجد کے لیے اٹھانا۔ ہمارے یہاں جب کوئی آدمی دیندار بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب اس کو 4 مہینے اور 40 دن لگانے کی توفیق دے دیتے ہیں اور تہجد کا عادی بن جاتا ہے، تو پھر وہ بیوی کو تہجد میں اٹھانا چاہتا ہے، اٹھ جاؤ تہجد کا وقت جا رہا ہے، 2 رکعت اٹھ کے نہیں پڑھ سکتی ہو۔ اور اللہ کے نبی نے سکھایا کہ تہجد میں کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی تہجد پڑھی، کیونکہ اللہ کے رسول رات میں 4-5 مرتبہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے تہجد پڑھی اور تہجد پڑھ کر لیٹ گئے، چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اور پھر عائشہ کی طرف دیکھا اور آواز دی، کلمینی یا حمیرا، کلمینی یا حمیرا، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور آ کر اللہ کے رسول کے پاس لیٹ گئی اور اللہ کے رسول باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر باتیں کی، پھر فرمایا عائشہ چھوڑو میں اپنے رب کو یاد کروں۔ اب اللہ کے رسول اٹھے تو عائشہ بھی اٹھ گئی۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا عائشہ تہجد پڑھ لو، کتنے پیار سے اٹھایا، ہم کو سکھایا کہ گھریلو زندگی کیسے خوبصورت بنائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں حضرت صفیہ نے حلوہ بنایا، حلوہ اچھا بنا، دل چاہا رسول اللہ کو کھلا دوں تو حلوہ لے کر کے آئیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، صفیہ اس وقت تم یہاں کیسے؟ عائشہ حلوہ بنایا تھا، بہت اچھا بنا، دل چاہا رسول اللہ کو کھلا دوں۔ کہ اچھا صفیہ ذرا میں بھی تو دیکھوں تیرا حلوہ۔ حضرت صفیہ نے فوراً پیالہ کھول دیا، جیسے پیالہ کھولا عائشہ نے دونوں ہاتھ حلوے میں ڈال کر اور حلوہ ہاتھ میں لیا اور عائشہ کے منہ پہ مل دیا، صفیہ کے منہ پہ مل دیا۔ اتنی کھٹر پٹر میں اللہ کے رسول آ گئے۔ عائشہ کیا ہوا؟ اب عائشہ تو کچھ نہیں بولی۔ صفیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ یہ دیکھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ حلوہ بنایا تھا، اچھا بنا، دل چاہا آپ کو کھلا دوں، لے کر آئی تھی، دیکھیے عائشہ نے یہ کیا کر دیا۔ یہ سب سنتے سنتے اللہ کے رسول عائشہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے عائشہ کے دونوں ہاتھ یوں کر کے پکڑ لیے۔ فرمایا صفیہ اب جو پیالے میں حلوہ بچا ہے یہ حلوہ تم عائشہ کے منہ پر مل دو۔ حضرت صفیہ نے پیالے میں سے حلوہ لیا اور عائشہ کے منہ پر مل دیا۔ فرمایا برابر ہو گیا، برابر ہو گیا۔ اب دونوں مسکرانے لگے۔ فرمایا کہ لاؤ پیالہ لاؤ، دونوں اپنے چہرے سے حلوہ صاف کرو اور اس پیالے میں جمع کرو، آؤ تینوں مل کر کھائیں، آؤ تینوں مل کر کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو بھی بانٹا اور سکھایا اور غصے کو بھی بانٹا اور سکھایا۔ اللہ کے نبی ایک دن آئے، کہنے لگا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد، کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ مسکرائیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صرف زبان سے نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں چھوڑتی، دل سے نہیں چھوڑتی۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ جو رشتہ یہ بن رہا ہے، اس رشتے میں جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کے طلبگار ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ محبت ہم سے کی جائے اور ہم دونوں آپس میں محبت کے شریک ہیں، تو غصے کے بھی شریک ہیں، جھنجھلاہٹ کے بھی شریک ہیں۔ ہم کو دونوں کو ایک دوسرے کی ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے تاکہ زندگی اچھی گزر سکے، خوبصورت گزر سکے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے میں حاکم اور محکوم نہیں بنایا، مالک اور نوکر نہیں بنایا، بلکہ زوج اور زوجہ بنایا ہے۔
انگریزی میں لائف پارٹنر کہتے ہیں، اردو میں شریک حیات کہتے ہیں. تو یہ لائف پارٹنر ہے، زندگی کا ساتھی. اب جب زندگی کا ساتھی ہے تو ہر موڑ پر ساتھ دینا پڑے گا، ہر موڑ پر ساتھ دینا پڑے گا، اور دونوں کو ساتھ دینا پڑے گا، ایک دوسرے کے وقت پر کام آنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے سکھایا، عائشہ کھانا نہیں بنایا، یا رسول اللہ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. فرمایا اچھا سالن تم بنا لو، آٹا میں گوندھ دیتا. عائشہ گھر کی صفائی نہیں کی، یا رسول اللہ آج تو میرے درد ہو رہا. فرمایا اچھا جھاڑو میں دیے دیتا ہوں، کھانا تم بنا لو. سکھایا کہ گھریلو زندگی کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے. تو ہم آپس میں گھریلو زندگی کو خوبصورت بنائیں. تو نکاح میں 3 چیزیں، مہر رکھنا، اور مہر لڑکے اور لڑکی کی حیثیت کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی آمدنی 10 لاکھ اور مہر 5,000، اور ایسا بھی نہ ہو کہ لڑکے کی آمدنی 10,000 اور مہر 1 لاکھ. یہ نہیں ہونا چاہیے. لڑکے کی حیثیت اور لڑکی کی حیثیت دونوں کو خیال کر کے مہر متعین کیا جائے. دوسری بات، نکاح کے لیے فرمایا نکاح مسجد میں کرو اور نکاح کا اعلان کرو. تو نکاح مسجد میں کیوں کرو؟ تاکہ سب نکاح میں شریک ہو سکے. اور نکاح میں بارات مسجد کے نمازی، جتنے مسجد کے نمازی ہیں یہی نکاح کے باراتی ہیں. بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. اسلام میں مسجد کے نمازی ہی باراتی ہیں. اس لیے فرمایا نکاح مسجد میں کرو. اور پھر فرمایا ولیمہ کرو. ولیمہ کیسا کرو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب کے نبی ہیں، غریب کے بھی، مڈل کلاس کے بھی، اپر کلاس کے بھی، تو اللہ کے نبی نے تینوں طرح کے نکاح کیے. غریبوں کا نکاح ولیمہ کیا. کیسے؟ آپ نے سفر میں نکاح کیا، سفر میں رخصتی ہوئی، اور صبح آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا کھانا لے کر میرے یہاں پر آ جاؤ. سب کھانا لے کر آ گئے. یا رسول اللہ آج آپ نے اپنے دسترخوان پر کیسے بلایا؟ فرمایا آج میرا ولیمہ ہے. یہ غریبوں کا ولیمہ تھا. مڈل کلاس کا ولیمہ کیا. آپ نے ایک نکاح کیا، رخصتی کی، ایک بکری ذبح کروائی، سالن بنوایا، جتنے لوگ ساتھ میں تھے سب سے کہا آ جاؤ بھائی آج کھانا میرے ساتھ کھا لو، میرا ولیمہ ہے. یہ مڈل کلاس کا ولیمہ تھا. ایک اپر کلاس کا ولیمہ کیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تو آپ نے اونٹ ذبح کروایا، روٹی بنوائی، کھجور کا حلوہ بنوایا، اور سارے مدینے کی دعوت کی، سب کو ولیمے میں بلایا. یہ اپر کلاس کا ولیمہ ہے. تینوں طرح کے ولیمے کر کے گویا تینوں طبقوں کو بتا دیا کہ تم ولیمہ کرو. اللہ نے جو گنجائش دی ہے، ہاں سود لے کر نہیں، ادھار لے کر نہیں، زبردستی نہیں. ایک بات. دوسری بات، کھانا الگ الگ نہ ہو. ایک کھانا الگ الگ ہوں گی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو ویج اور نان ویج. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نان ویج نہیں کھاتے، یہ تو تقسیم ٹھیک ہے، لیکن یہ سسرال والوں کا، یہ چوتھی والوں کا، یہ عام لوگوں کا، اس کی اجازت نہیں. سب کو ایک کھانا کھلاؤ، سب کو ایک دسترخوان پر بٹھاؤ، امیر اور غریب سب کو ایک ساتھ بلاؤ. یہ بات، یہ چند چیزیں ہیں جن کا نکاح سے تعلق. جہیز، اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جہیز ہندوستانی رسم ہے. ہمارے یہاں تو میراث ہے. جس طرح مال میں لڑکے کا حق ہے، اسی طرح مال میں لڑکی کا بھی حق ہے. آپ کی بیٹی ہے، خود دیجئے، ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، جب چاہے جو چاہے جتنا چاہے دو. اس کی میراث کا جو حق ہے اس کا حق دو. اس لین دین کو شادی کے ساتھ مت جوڑو، نکاح کے ساتھ مت جوڑو. نکاح کے ساتھ جوڑنا یہ پوری امت کو مشقت میں ڈالنے والا کام ہے، پوری امت کو مشقت میں ڈالنے والا کام ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف غیروں کی رسم ہے. ہمارے یہاں میراث ہے، میراث دو، اور میراث کی تقسیم بتا دی کہ عورت کو جتنا ملے گا اس کا دگنا مرد کو ملے گا. اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی عورت کے ساتھ اسلام میں ظلم ہوا ہے. ہرگز نہیں. اسلام میں عورت کو میراث 2 جگہ سے ملتی ہے، اس کے باپ سے بھی اور اس کے شوہر سے بھی. اس لیے عورت کا ایک حصہ رکھا اور مرد کا 2 حصہ رکھا. تو ہمارے یہاں میراث ہے، میراث دی جائے گی، عورت کا حصہ دیا جائے گا. باقی باپ کو اختیار ہے اپنی لڑکی کو جب چاہے جو چاہے دے، اس کو اس شادی کے ساتھ نہ باندھا جائے. ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے کو ہر موقع پر گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، زندگی کو خوبصورت بنائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے فیصلے فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے انتہا مبارک فرمائے اور بے انتہا خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائے. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عبد الوہاب صاحب کی صاحبزادی فاطمہ سلمہ کو وکالتاً بعوض 1.5 تولہ سونا بشکل زیور نقد میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ فیکما و جمعکما بالخیر. نکاح کا ایجاب و قبول ایک مرتبہ سے ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ نکاح پڑھانے والا زیادہ عمر رسیدہ ہوتا ہے اور قبول کرنے والا بعض مرتبہ ایسے الفاظ کہتا ہے کہ اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے قاضی اس کو 2 بار 3 بار دوہرا دیتے ہیں، ورنہ ایجاب و قبول ایک مرتبہ سے ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہاں نکاح پڑھانے والا بھی جوان اور قبول کرنے والے نے بھی بہت صاف ستھرا قبول کیا ہے، اس لیے دوبارہ کہلانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں خطاؤں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا لیجئے، جو آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچا لیجئے. یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، خیر اور برکت کا ذریعہ فرما. دونوں خاندانوں میں آپس میں مودت اور محبت کا ذریعہ بنا. نسلوں میں علماء صلحاء متقین و دین کے داعی و محافظ پیدا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اس رشتے کی حفاظت فرما. یا اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما. ہر خیر خیر کے ساتھ مقدر فرما، ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے زوجین میں وہ محبت عطا فرما جو انبیاء کرام اور ان کی ازواج میں تھی، جو صحابہ اور ان کی ازواج میں تھی. یا اللہ وہ محبتیں عطا فرما، ہر خیر خیر کے ساتھ نصیب فرما، ہر برائی سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، عرضوں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما. یا اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر یہ درود و سلام پیش فرما.
اور اسے قبول بھی فرما اور اسے نجات کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.